بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کمی رہ گئی تھی۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، بس باپ کا ہونا ہی بہت بڑی دولت ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے؟ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اپنے لیے آسانیاں ضرور پیدا کریں، لیکن اپنی آسانیوں کے لیے دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل چلتی پھرتی لاشیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ہماری آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیے جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو ہی دی جاتی ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ دوستی ایک مقدس رشتہ ہے۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جب اپنے دل میں سختی، بدن میں کمزوری اور رزق میں محرومی دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے لایعنی گفتگو کی ہے۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزاریں،
جو آپ مٹی کے اوپر کریں گے اس کا حساب مٹی کے نیچے جا کر دینا پڑے گا۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے گا، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے گا، وہ آپ کی آخرت خطرے میں ڈال دے گا۔ خوف رکھنا ہے تو بس خوف خدا رکھو، یہ مٹی سے بنے انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ پاک کا ذکر مانگ رہی ہے۔ لوگوں سے اس وقت آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ انہیں وہ نہیں دے پائیں گے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں۔ نفرت کرنے والا شخص اصل میں آپ کا خفیہ مداح ہوتا ہے، جسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ لوگ آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے 2 انگلیاں ملانے سے دوستی ہو جاتی تھی، جب بڑے ہوئے ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے ہیں پھر بھی دل سے منافقت نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس مومن نے کسی بے لباس مومن کو کپڑا پہنایا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا، اور جس مومن نے اپنے بھوکے مومن بھائی کو کھانا کھلایا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے روز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس مومن نے اپنے پیاسے مومن بھائی کو پانی پلایا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے جب تک کہ وہ دونوں اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان دونوں کے ساتھ رہے تو وہ دونوں لڑکیاں اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی زندگی لمبی یعنی کہ بابرکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔